اللہ رب العزت نے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اس شان کے ساتھ بھیجا۔ گزشتہ جمعے میں اس بات پر خوب تفصیل سے بات آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان کے ساتھ بھیجا۔ آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ کیوں بھیجا، اس مقصد کے لیے اتنی شان کے ساتھ بھیجا تو کس لیے بھیجا۔ آج یہ موضوع وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بات آج معاشرے میں انسانوں کے سامنے اوجھل ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ آپ کے یہاں کوئی بہت اہم مہمان آئے، آپ اس کا خوب شاندار استقبال کریں، اکرام کریں، پھول نچھاور کریں اور بہت اس کی عزت دیں، لیکن وہ اہم ہستی جو آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم پورا نہ کریں، کیا وہ آنے والا مہمان ہم سے راضی ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اکرام، احترام، ان کا استقبال، ان کی آمد پر خوشی ضرور بنائیے، لیکن یہ بھی تو سوچیے کہ وہ آئے کیوں تھے، اللہ نے ان کو بھیجا کیوں۔ یہ مقصد نظر سے اوجھل ہونے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد تھا وہ ذرا پس پشت آ گیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کوئی مفسر، کوئی محدث یہ بات بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے، تو اس بات کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ایک محدث مفسر ہے، اس کے کہنے کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر اللہ خود بتائے کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، وہ تو بات ہی مختلف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا، کیوں بھیجا۔ اور اس آیت کا ترجمہ عرض کرنا مقصود ہے۔ جب ضرورت پیش آئے یہ معلوم کرنے کی کہ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، تو یہ آیت پڑھ لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، مقصد واضح ہو جائے گا۔ اور وہ آیت جو ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور
قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اتنی ساری نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لیکن اسی نعمت کو دے کر اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی احسان نہیں جتایا۔ پورے قرآن میں بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، کسی نعمت کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا سوائے اس کی آیت پر نعمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ یہ اتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کہ ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ احادیث میں، مستند احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء نے اس بات کی تمنا کی، آرزو کی، انبیاء نے اس بات کی آرزو کی کہ کاش ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے، ہمیں تو مفت میں بنا دیا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق۔ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہم کیسے کریں؟ بہت آسان سا جواب، ان کے آنے کے مقصد کو پورا کریں، بات مکمل ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قدر کیسے کر سکتے؟ جی، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس مقصد کو ہم پورا کرتے ہیں، یہی قدر اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گا۔ اور اللہ نے اس آیت میں 4 مقصد بتائے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ نمبر 1 مقصد یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک۔ آج جس مسجد میں، جس مدرسے میں، جس گھر میں کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ حقیر نہ سمجھیں گے جو ناظرہ پڑھنے کے خوشی کرتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تشریف آوری کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ بچے، اگر کسی کے بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا، تلاوت کرتا ہے، کسی کے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اس کی بڑی قدر کیجیے گا، اس لیے کہ اس نے بعثت نبوی کے مقصد کو پورا کر کے دکھایا، پورے قرآن کو پڑھا ہے، پورے قرآن کو زبانی یاد کیا۔ یہ قرآن حکیم کی تلاوت سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک مقصد ہے، اس کو پورا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ نے 4 مقصد بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، اس آیت کے آخری حصے کو پہلے میں پڑھوں اور ترجمہ کروں تو بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے اس معاشرے کے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ شان یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گمراہی، ضلالت،
اس کی ضد، اس کا اپوزٹ قرآن مجید کے اندر ہے ہدایت۔ ہدایت کا اپوزٹ گمراہی۔ ہدایت سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے پر چلنے والا ہدایت یافتہ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا تو گمراہ، راستہ گم ہو گیا، اس بیچارے سے سیدھا راستہ گم ہو گیا۔ اور آپ سے عرض کروں، آج تمام مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بچے اور بچیاں جب جوان ہوتے ہیں تو وہ ایک فکر میں مبتلا ہے، اپنی زندگی جیسے کیسے گزر گئی، جب اپنے بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں تو وہ ایک کڑوا سوال ہے اس کا، جو آج وہ ہم علماء سے کر رہا، اور وہ کہتا ہے مولانا ہمیں کوئی راستہ بتائیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں گمراہی سے بچ جائیں۔ بڑا اہم سوال ہے، بڑا فکر مندی والا سوال۔ میں نے کہا اپنی زندگی ماں باپ کی جیسے تیسے گزر گئی، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، وہ مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمان جو دینی فکر رکھنے والے ہیں ان کی تو فکر ہے، میں کہہ رہا ہوں جو عام بیچارے نام کے مسلمان ہیں ان کے بھی جب بچے اور بچیاں جوان ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، مولانا ہم بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس وقت کے لوگ سارے کے سارے گمراہی میں مبتلا تھے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ ہدایت دینے والا بنا کر۔ ہادی یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہادی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور الہادی اگر آپ اس پر الف لام لگا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، جیسے آپ نام رکھتے ہیں عبد الہادی، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے۔ الہادی اللہ بھی ہدایت دینے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہدایت دینے والے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن بھی کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ کیا ہے؟ ہدایت دینے والا۔ بڑی باتوں کو سمجھنا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین ہدایت۔ اب اس سوال کا جواب بھی آپ کو ملے گا، جو میں نے ماں باپ کا کڑوا سوال ذکر کیا کہ ہم اور ہمارے بیوی بچے یہ کیسے گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک جواب ہے، اس آیت نمبر 164 میں 4 کام پورے کر کے ہم گمراہی سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اور آج مجمع میں موجود ایک شخص وہ 4 کام سن کر یہ نہیں کہہ سکے گا، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا پورے مجمع میں سے 4 کام سن کر کہ وہ یہ والا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے پوری توجہ سے سنیے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان 4 کاموں میں سے یہ والا کام میں نہیں کر سکتا، مولانا بڑا مشکل کام نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ اللہ مشکل کام کہتا ہی نہیں۔ اللہ تو وہی کام کہتا ہے جو بندہ کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کو انسان کو باؤنڈ کرنا اسی پر کرتا ہے جس کی انسان کو طاقت ہوتی ہے۔
جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ ہی نہیں کرتا۔ اب پہلی آیت، پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 بعثت نبوی کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیات تلاوت کرے۔ صرف تلاوت کرنے سے ہدایت کیسے ملتی ہے؟ نمبر 1، تلاوت کا اثر انسان کو، صرف تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے صاف کرے؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کے زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے بعد آپ حضرات کو یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کے دل کے زنگ کو آپ محسوس کر سکیں گے۔ آج کے بعد آپ کو اپنے بچے اور بچیوں کے دل کا زنگ محسوس کر سکیں گے۔ کیسے؟ جب دل پر زنگ لگا ہوا ہو تو بچہ جھوٹ بولے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کا بچہ بچی جھوٹ بول رہا ہے، بہت آسان بات ہے، اگر آپ کا بچہ اور بچی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اور بچی چوری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی برا کام کر رہا ہے اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو آپ کے بچے اور بچی کا دل صاف ہے۔ اور اگر وہ امانت پر پکا ہے، پیسوں کے معاملے میں، باتوں کے معاملے میں، تو سمجھے کہ اس کا دل صاف ہے۔ اگر وہ آپ سے ادب سے بات کر رہا ہے تو سمجھے کہ اس کا دل صاف ہے۔ اگر وہ آپ کا احترام کر رہا ہے تو سمجھے کہ اس کا دل صاف ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھے کہ دل صاف ہے۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کے اندر عادت ڈالیے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ یتلو علیہم آیات، بعثت نبوی کا مقصد کیوں بھیجا گیا ہے؟ پورا موضوع آج کل کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تلاوت کرے۔ یہ تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ میرے محترم، ہم سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم پر، ہمارے کاروبار پر، ہمارے گھر پر اللہ کی رحمتیں، ہر شخص چاہتا ہے۔ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ ہم پر رحمت کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحمت کر، ہمارے کاروبار پر رحمت کر۔ اب حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے گا تلاوت سے کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتهم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت، یاد رکھیے جس گھر میں اللہ کی رحمت ہو وہ وہی گھر ہوگا جس میں ہدایت ہو، اور جس گھر میں گھر والوں کے اندر ہدایت نہیں ہوگی، گمراہی ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ جہاں ہدایت ہوگی وہاں رحمت ہوگی۔
جہاں تلاوت ہوگی وہاں رحمت ہوگی، اور رحمت کا اپوزٹ، رحمت کی ضد، اگر رحمت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہدایت نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ بہت سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہدایت کی ضد میں نے بتائی گمراہی، یا ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی۔ جس انسان کے اندر ہدایت ہے اس میں گمراہی نہیں ہوگی، جس میں گمراہی ہے اس میں ہدایت نہیں ہوگی۔ اور رحمت کی ضد اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ میں بڑے ڈرتے ڈرتے اس لفظ کو بولنے لگا ہوں۔ رحمت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ قرآن کی زبان میں، اللہ کے کلام میں رحمت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میں ڈرتے ڈرتے لفظ بولوں گا۔ رحمت کا اپوزٹ، رحمت کی ضد قرآن کے اندر لعنت ہے۔ پڑھ لیجیے۔ سچ بولنے والوں پر، اچھے کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اچھے کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر بات نہ ماننے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ برے کاموں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت یہ ضد ہے رحمت کی، یا ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، دونوں میں سے ایک۔ وہ ہمارے یہاں درس نظامی میں منطق پڑھاتے ہیں، لاجک، تو تحصیل منطق میں اور منطق کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے ایک قضیہ حقیقیہ ہوتا ہے، ایک مانعۃ الجمع ہوتا ہے، ایک مانعۃ الحدوث ہوتا ہے۔ دو چیزیں جمع نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع، دو چیزیں دونوں نہ ہوں اس کو کہتے ہیں مانعۃ الحدوث، اور دونوں میں سے ایک کو اس کو کہتے ہیں حقیقیہ۔ میں نے آسان کر کے بتایا، اب ذرا توجہ رکھیے گا۔ ہدایت اور گمراہی، ان میں سے یا ہدایت پر ہے یہ بندہ یا گمراہی پر ہے، دونوں ہوں۔ ایک ہی معاملے میں ایک بندہ ہدایت پر بھی ہو گمراہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بندہ ایک معاملے میں نہ ہدایت پر ہو نہ گمراہی پر ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک ہو، یا ہدایت پر ہوگا یا گمراہ ہوگا۔ اب دوسری طرف ذرا دیکھیے گا، رحمت اور لعنت، ایک بندے پر اللہ کی رحمت بھی نہ ہو لعنت بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور دونوں ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان پر اللہ کی رحمت بھی ہو رہی ہو لعنت بھی ہو رہی، نہ ممکن، ان میں سے ایک ہو، ایک۔ اب توجہ سے کہ تلاوت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی، وہاں لعنت کا سوال ہی نہیں، لعنت کا سوال ہے۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی، جو روزہ رکھنے والے اللہ کی رحمت ہوتی، اچھے کام کرنے والوں پر۔ ابھی میں نے آیت سنائی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے جو ہدایت پر ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر ایک مقصد تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں، اس لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوتا ہے تلاوت کرنے سے؟ جی لوگوں کو ہدایت ملتی، لوگوں کو ہدایت ملتی۔ قرآن پڑھیں لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے، صحابہ کو ہدایت ملتی تھی۔ کیا راستہ، صحیح راستہ کیا ہے وہ ان کو پتہ لگتا ہے، ہدایت سیدھا راستہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ حضرات سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو ہدایت مل جاتی تھی، ہمارے سامنے تلاوت ہوتی ہے، ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ایک چھوٹا سا سوال سوچنے والا، جواب بھی غور سے سن لیجیے۔ صحابہ کو عربی آتی تھی، صحابہ کو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، ان کو ہدایت مل جاتی تھی۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور پورے مجموعے کو قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں برکتیں تو ملیں گی، ثواب تو ملے گا، وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ اب یہ کام جامعہ شفیہ میں ہو رہا، یہ کام مدارس میں ہو رہا، کیا قرآن مجید کا ترجمہ سکھا، آئے تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے، ہے کیا قرآن میں؟ یہ میں نے ایک خاص سوال کا جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کو ہدایت ملتی تھی، کیوں؟ وہ عربی سمجھتے تھے تو قرآن بھی سمجھ میں آ جاتا، ان کو پتہ چل جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور جب تلاوت کی جائے اور سامنے بیٹھنے والوں کو اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے تو ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ، لیکن وہ جو ہدایت ہے وہ سمجھنے پر ملے گی، اس کے لیے پھر علماء کے پاس آنا ہوگا، بیٹھ کر ترجمہ سمجھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت اس کا ترجمہ سمجھنا ہوگا، انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جب پتہ ہوگا اس کو قرآن میں کیا ہے، ایک تو میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے؟ ہدایت دینے کے لیے، اور ہدایت دینے کے لیے یعنی گمراہی سے نکالنے کے لیے 4 کام کیے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے کھولیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے۔ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور کاموں میں پڑ گئے، اور کاموں میں پڑ گئے۔ وہ جو اصل مقصد تھا وہ ہے ہی سامنے، ہاتھ کھول کھول کر بیان کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک فرمائے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ اس لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کتنا پاکیزہ بنایا، جو ان کے سامنے نفوس تھے، جو ان کے سامنے اشخاص تھے، جو ان کے سامنے مرد اور عورتیں تھیں، ہاں ان کو کتنا پاکیزہ بنایا کہ آج آپ ان میں سے ہر ایک کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو۔ وہ صحابہ صحابیات اتنا پاکیزہ بنایا ان کو، وہی زکی، ان کے نفوس کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی وہ نفوس پاکیزہ عطا فرمائے۔ اور یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس، بڑی بڑی کتابیں ماشاءاللہ تزکیہ نفس کا علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اس کا نچوڑ خلاصہ 2 جملے بڑی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت آسان بات، ہر انسان کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری سوچوں کو نکالا، بری سوچیں، نیگیٹو سوچ، منفی سوچ، نفرت کی سوچ، حسد کی سوچ، حرام حلال کی تمیز کے بغیر مال کمانے کی سوچ، دوسرے کے حق کو مارنے کی سوچ، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی سوچ، بری سوچوں کو نکالتا، برے رویوں کو نکالتا، بیہیویئر،
کس کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا چاہیے یہ سمجھایا، برے رویوں کو نکالا، برے اخلاق کو نکالا۔ اخلاق پختہ عادتیں، پکی عادتیں ان قوموں کے اندر تھی، لڑنا مرنا، خون ریزی، سود کھانا، جوا کھیلنا، بدکاریاں کرنا، آپس میں لڑنا مرنا، پکی عادتیں ان کی۔ شراب نوشی، شراب کی نشہ اس قوم کی ثقافت، کلچر، اتنی پکی گندی عادتیں تھیں اس قوم کے اندر۔ ان کی بری عادتوں کو ان سے نکالا، برے اعمال گناہوں کو ان کے اندر سے نکالا۔ کیا کیا؟ تزکیہ نفس کرتے ہوئے دو جملے۔ نمبر 1، بری سوچوں کو نکالا، برے رویوں کو نکالا، برے اخلاق کو نکالا، بری عادتوں کو نکالا، برے اعمال کو نکالا۔ اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں مکمل فرمائی، ان انسانوں کے اندر تزکیہ نفس مکمل ہو گئی۔ یہ سارے صوفیہ ساری زندگی یہی محنت کرتے، سارے مشائخ یہی محنت کرتے، اور یہی محنت ہمارے مدارس میں ہوگی۔ تزکیہ نفس کہ جو طلبہ یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہزار ماشاءاللہ، ان کی سوچوں کو منفی مثبت کرنا، ان کے رویوں کو بہتر کرنا، ان کے اعمال کو بہتر کرنا، گناہوں کو ان کی زندگی سے نکالنا۔ ان مشائخ نے تو، ان انتظامی حضرات نے تو اپنے اساتذہ نے انہوں نے زندگیاں لگا دی یہ کام کرتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تلاوت کلام پاک کیجیے، ہدایت نصیب ہوگی۔ نمبر 2، تزکیہ نفس۔ اس کے لیے ہر شخص کو کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا چاہیے، تاکہ مرد کی اپنی اصلاح ہو، پہلے باپ کی اصلاح ہو، پھر اس کے بعد وہ دیکھے بیوی کے اندر کیا عیب ہے، اس کو شہزوں کو دور کرے، پھر بچوں اور بچیوں کے اندر کیا بری باتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرے۔ انشاءاللہ تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ اب یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ خاتم النبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چاروں بعثت نبوی کے کام کرے۔ ہر شخص کی تزکیہ نفس۔ بیٹا جھوٹ بولنا، بری باتیں نہ کیا کرو، بیٹا دیکھو یہ سیاست کرنا، بری باتیں نہ کیا کرو، بیٹا یہ والی بری بات ہے دیکھو یہ نہ کرو کیا کرو، بیٹا دیکھو یہ برے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ کرو کیا کرو، بیٹا دیکھو یہ کام برا ہے یہ نہ کرو، بیٹا دیکھو تمہاری سوچ اچھی نہیں، اس سوچ کو مثبت کرو، پازیٹیو سوچ، منفی سوچ نہ رکھو بیٹا۔ یہ نہیں تزکیہ نفس، لیکن بندے کا خود تزکیہ نفس ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ اولاد کے اندر، گھر والوں کے اندر کیا برائیاں ہیں تو وہ دور کرے گا، اور اس کا تعلق صرف ایک اور ایک ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی اچھے انسان سے، بزرگ سے آپ کا تعلق ہو، وہ آپ کو طریقے بتائے، آپ اپنی مشکلات اس کو بتائیں، وہ پھر ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ بتائے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے رہے، ساری زندگی یہ کرتے رہے، تزکیہ نفس، ان نفوس کو پاکیزہ بناتے رہے۔ دو باتیں ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ سکھائیں۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو آپ کو میرے اس بیان سے فوراً ذہن میں سوال آئے گا کہ جی آپ نے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ صحابہ کو ترجمہ آتا تھا، عربی آتی تھی، مطلب آتا تھا، تو وہ قرآن حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن میں کیا ہے، تو تلاوت سے قرآن کا ترجمہ صحابہ کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ جب صحابہ کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا تو پھر یہ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ بڑا ایک سیدھا سا سوال۔ جب ان کو ترجمے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی تھی
پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ ان کو تو ترجمے سے سب کچھ پتہ چل جاتا تھا، جیسے آج بھی بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ترجمے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ جی نہیں، یعلمہم الکتاب کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ کو کیا سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نمبر 1، قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن 5 نمازوں کے ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ 5 نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ آج جمعہ پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، آپ کو ان نمازوں کا طریقہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ وہ تو یعلمہم الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سکھائی، جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان میں موجود ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کیسے سکھائی؟ دین کے 5 شعبوں کو سکھایا۔ کتاب اللہ سکھاتے ہوئے دین کے 5 شعبوں کو سکھایا۔ نمبر 1، ایمانیات، ایمانیات عقائد، پورا قرآن مجید اس کی تفصیلات سمجھائیں۔ بنیادی 5 عقائد قرآن میں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ 5 کسی ترتیب سے سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ تو 5 بنیادی عقیدے سمجھا دیے، اب اس کے آگے جو تفصیل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھائی، وہ احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ ایمانیات 5 شعبے دین کے سکھائے۔ آج ہمیں ان 5 شعبوں کو سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ نمبر 1، ایمانیات عقائد۔ نمبر 2، عبادات، عبادات، عبادات کی ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں ہے، روزے کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، حج کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، معاملات، لین دین، تجارت، اس کے اصول قرآن میں ہیں، تفصیلات احادیث میں ہیں۔ تو ایمانیات، عبادات، معاملات۔ نمبر 4 معاشرت، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھایا۔ نمبر 5 اخلاق، نمبر 5 اخلاق، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 شعبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب سے سکھائے۔ اور 3 مقصد ہو گئے جناب اب تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ آج بات ہو رہی تھی کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ نمبر 1، اس لیے 4 مقصد۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ تلاوت کریں قرآن مجید۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ نمبر 3، کیوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کو سکھانے کے لیے آئے۔ آخری نقطہ، نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دانائی سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ ماشاء اللہ، اہلا وسہلا مرحبا وسہلا، حیاک اللہ، اللهم انا نسألك الصحة والعافية ان شاء الله۔ الحمدللہ۔ تو آخری بات عرض کر رہا تھا کہ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہو گیا، یہ سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ 3 مقصد اب تک بیان ہوئے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ چوتھا اور آخری مقصد، کیوں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اللہ نے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اس امت کو حکمت سکھائے، دانائی سکھائے۔ حکمت، دانائی، اور یہ دانائی کیا ہوتی ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟
اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، مفسر نے خوب لکھا، جتنے مفسرین نے لکھا اس سب کا نچوڑ نکال لیجئے تو دو جملے: حکمت کیا ہوتی ہے، دانائی کیا ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا کہ آج معاشرے کے اندر ہمارے بچے، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے بچیاں، ہمارے گھر والوں خواتین میں وہ حکمت دانائی کتنی ہے؟ حکمت دانائی سے کیا مراد؟ تمام مفسرین نے لکھا کہ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو یہ بندہ حلال سمجھے، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے۔ دانائی مکمل ہو گئے، دانائی مکمل ہو گئے۔ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی اس بندے نے، بڑا قابل بندہ ہو گیا، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کے نزدیک یہ دانا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کے پاس حکمت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ کون سمجھدار انسان ہے اس معاشرے کے اندر؟ کون حکمت والا، کون دانا ہے اللہ کے نزدیک، جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ رہا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھ رہا؟ یہ ہے دانا۔ اور آخر میں بتاؤں آپ کو ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کل کتنے ہوئے؟ چار۔ جب ضرورت پیش آ جائے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے، یہ چاروں مقصد سمجھ میں آئیں گے۔ اس سے آپ کو ایک اور سوال کا جواب بھی مل گیا کہ آج ہم اپنے آپ کو اور اپنی نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں، ان کو ہدایت پر کیسے لائیں۔ صرف یہ چار کام کر کے ہم ان کو گمراہی سے واپس لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق چار کام کر کے تلاوت کلام پاک۔ اور غور کیجیے گا، اہم بات جو بتانے لگتا ہوں کہ جامعہ اشرفیہ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں کاموں کو پورا کرنا جامعہ اشرفیہ کا مقصد ہے۔ تمام مدارس کا یہی مقصد ہے۔ یہ تمام مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ جی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ چار مقصد کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہاں تلاوت کلام پاک سکھائی جاتی ہے، یہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہاں کتاب اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں حکمت سکھائی جاتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ایک ایک باریک باریک بات سکھائی جاتی ہے۔ بعثت نبوی کے مقاصد اگر اس وقت پورے ہو رہے ہیں تو ان مدارس کے ساری بات اگر سمجھ میں آئی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں نئی نسل کو گمراہی سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت مدارس میں دینا پڑے گا اپنے بچوں کو، تاکہ یہ گمراہی سے بچ سکیں۔ تاکہ چار کام سکھانے ہیں، بس تلاوت کلام پاک سکھائیے، کتاب اللہ سکھائیے، تزکیہ نفس کیجیے، حلال حرام کی تمیز ایک دفعہ اپنی نئی نسل کے اندر پیدا کر دیں۔ یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ فلاں شیطان کے فتنے، یہ شیطان کے جال، یہ تو قیامت تک رہیں گے، یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ چار کام کر لیے، اللہ ہماری نئی نسل کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا